اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دنیا بھر کے عزیز ساتھیوں السلام علیکم۔ ایک ماں بیٹا بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بیٹے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہر میں ملازمت اختیار کر لی اور بڑے اچھے عہدے پر فائز ہو گیا۔ ماں جس نے اس بچے کو بڑی مشقت سے پالا، خامد کے وفات کے بعد پینشن پر اپنا گزارا کرتی ہے اور بچے کی اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ آپس میں بہت پیار محبت تھا ماں بیٹوں میں۔ بیٹا جب ملازم ہو گیا تو اس نے کہا بیٹا کہ والدہ صاحبہ میری اب شادی کر دو۔ والدہ نے کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، میں کوئی لڑکی اچھی سی دیکھتی ہوں اور شادی کر دیتی ہوں۔ بیٹے نے کہا نہیں ماما جی، میری ایک کولیگ ہے جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھی اور وہ بھی اچھی قابل ہے، پچھلی گلی میں رہتی ہے۔ کہنے اچھا بیٹے میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں۔ شادی طے ہو گئی، شادی ہو گئی، بہو آ گئی۔ کچھ دنوں تو بہو گھر میں صحیح رہی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو یعنی اپنے دولہا کو ٹینشن دینا شروع کر دی کہ میں دیہات میں نہیں رہوں گی، میں تو شہر میں رہوں گی، جہاں تم کام کرتے ہو وہیں پہ میں نے رہنا ہے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، میں بھی کچھ کر سکتی ہوں، میرے بھی بہت سی سہیلیاں ہیں شہر میں۔ بیٹے نے والدہ سے مشورہ کیا، والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، میں اکیلے میں رہ لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا آپ کا جو دوست ہے وہ آتا رہے گا میرے لیے، اور آپ بھی 10-15 دن کے بعد آ جایا کرو، ہفتہ یہاں پہ گزار دیا کرو، چھٹی کا دن۔ شہر میں رہنے لگے تو ایک دن وہ آفس سے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت بڑی پارٹی ہو رہی ہے۔ 3-4 لڑکے ہیں، 3-4 لڑکیاں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اکیلے میں جا کے اپنی بیوی سے پوچھا۔ بیوی نے کہا یہ میری سہیلی ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ اس نے کہا دیکھو ٹھیک ہے۔ فنکشن کے بعد اس نے سمجھایا کہ دیکھو ٹھیک ہے، سہیلیاں جتنی مرضی ہوں میں برداشت کر لوں گا، لیکن دوست برداشت نہیں کروں گا۔ تو اس نے چھٹتے ہی کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ طلاق کی رٹ اس کی زبان پہ ایسی رہی کہ وہ مجبور ہو گیا۔ یار کیا بات ہے، ہر بات میں طلاق ہو رہی۔ کہتی یہ فنکشن ہوتے رہیں گے، میرے یار دوست آتے رہیں گے، میں پڑھی لکھی ہوں، تو اگر تمہیں پسند نہیں تو طلاق دے دو۔ مجبور ہو کے اس نے اپنے وہ دوست جو تھا اس کا پرانا، اس سے مشورہ کیا کہ یار کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یار وہ مشکل ہی کوئی نہیں، آپ کان لاؤ ادھر۔ اس نے کان میں کچھ اپنے دوست کو کہا، دوست بھی خوش ہو گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ فنکشن میں ضرور شریک ہو، جو وہ اپنی برتھ ڈے منا رہی ہے، بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتی ہے اور بڑا سا تحفہ مانگ رہی ہے آپ سے، آپ نے ضرور دینا ہے جو میں نے آپ کو بات چیت کی ہے۔ تو جی وہ برتھ ڈے کا فنکشن شروع ہو گیا، تو بہت یار دوست سارے جمع ہو گئے، کھانے لگ گئے، ویٹر آ گئے، سب کچھ ہو گیا اور تحفے تحائف بھی آنے لگے۔ یہ صاحب جو تھے یہ بھی ایک بہت بڑا سا بکسہ لے کر تحفے کا خوبصورت سا، یہ بھی آ گئے۔ سب نے دیکھ کے کہ ہاں واہ واہ ان کے شوہر نے تو کمال کر دیا، اتنا بڑا تحفہ، اتنا شاندار تحفہ۔ خیر پارٹی ہوئی۔ پارٹی کے دوران اس نے کہا کہ دیکھیں یہ بکسہ بھی کھولو، یہ پیکٹ بھی کھولو، یہ تحفہ بھی کھولو اور سب کو دکھاؤ۔ بیوی نے کہا کہ نہیں بعد میں، نہیں کہہ رہا ابھی کھولو۔ اس کو بھی پتہ نہیں تھا شوہر کو کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست نے سارا گائیڈنس دیا تھا۔ اس نے کہا ابھی کھولو۔ انہوں نے ایک کھولا، 2 کھولا، 3 کھولے، 4 کھولے، بڑے شاندار پیکج پہ
آخر میں ایک پیپر آیا اور اس پہ لکھا تھا طلاق. سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے. لڑکی کہنے لگی میں نے تو آپ کو یہ نہیں کچھ کہا. کہنے آپ ہی کہہ دی تھی طلاق دے دو طلاق دے دو، میں نے دے دی. تو سب لوگ جو تھے وہ بہت پریشان ہو گئے اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اپنے شوہر کی نہیں بنی تو ہماری کیا دوست بنے گی، چلو چلو چلو. سب چلے گئے. اتنے میں ابھی دوست کافی تھے کہ وہ ان کا دوست، اس کے شوہر کا دوست آیا اور اس کی والدہ کو لے کر آیا کہ نہیں بیٹے آپ کی سالگرہ مبارک ہو. تو یہ جو اس نے کیا ہے یہ صرف آپ کو راہ راست پہ لانے کے لیے کیا ہے. آپ غور سے دیکھیں یہ طلاق تو ہے لیکن اس کے نہ سگنیچر ہے نہ اس میں لکھا ہوا ہے. آپ کی ضد پر اس نے یہ سب کچھ کیا. لڑکی بہت شرمندہ ہوئی اور معافی مانگی سب کے سامنے اور کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، اب مجھے سبق مل گیا ہے، اب میں اچھا انسان بن کے دکھاؤں گی. تو دیکھیے بات یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو غرور ہوتا ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں صحت مند ہوں. یہ سب بیکار ہے. جب شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کے ساتھ بنا کے رکھو، اس کی ہر بات کو مانو اور اپنی ہر بات پیار محبت سے منواؤ. یہ ایک دنیا کا اصول ہے. اور ماں کو کبھی اکیلا مت چھوڑو. وہ تو بیچاری اکیلی تھی، بیٹے کے علاوہ کوئی تھا نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھا ہو گیا. تو میری یہی ہے کہ آپ بھی اپنی ماں باپ کی عزت کرو اور اچھے فیصلے لو جس سے اچھی آپ کی زندگی گزرے. اتنا ہی ہے. اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، پسند کرنا، لائک کرنا، اپنے دوستوں میں شیئر کرنا. خدا حافظ. پاکستان زندہ آباد.